اختیار ولی صاحب، پیپلز پارٹی کے کنسرنز بہت جینوئن ہیں. یعنی ایک طرف الیکشن کمیشن کی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ کوئی اسکیم اناؤنس نہیں کرنی، لیکن دوسری طرف مریم صاحبہ پولنگ سے 2 دن پہلے بسیں پہنچا دیتی ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے ایک کارکن شہید ہو جاتے ہیں، بیلٹ باکسز کو آگ لگائی جاتی ہے، ایک پولنگ سٹیشن پر نامعلوم افراد بیلٹ باکس لے کر فرار ہو جاتے ہیں. مسائل تو موجود ہیں، یہ مسائل کون حل کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شجیہ. دیکھو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو الزام ہمارے اتحادی یا ہمارے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی والے لگا رہے ہیں وہ کوئی اتنے سیریس ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں. ایلیگیشنز ہیں لیکن اتنے سیریس نہیں ہیں. بسوں کی کہانی جو ہے یہ کوئی بالکل ایبرپٹلی کوئی اس طرح سرفس پہ نہیں آئی ہے. یہ تو تقریباً سال پہلے کی بات ہے. جو راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، ہمارے وہاں کے لیڈر ہیں، شاہ غلام قادر صاحب ہیں، مشتاق منہج صاحب ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے اور مریم بیوی سے اس کا تقاضا کیا تھا جب یہ الیکٹرک بسوں کی کہانی شروع ہوئی تھی پنجاب میں. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کو بھی دے دیتے ہیں. اب ہوتے ہوتے امپورٹ آتے آتے اور پھر پہنچتے پہنچتے وہ الیکشن تک اگر بات چلی گئی تو اس میں کوئی اتنی قباحت والی بات تو نہیں ہے. اور اس کو اتنا ہوا بنا لینا، یہ مطلب ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو اربوں روپے کی اسکیمیں اور پیسے پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وہاں پر تقسیم کر رہی ہے. ہم نے تو اس کا کہیں ذکر بھی، تذکرہ بھی نہیں کیا. وہ بھی تو الیکشن وائلیشن ہے. دس از واٹ دے ڈیڈ ان دی جی بی الیکشن. ہم نے وہاں پہ بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. اتنا چھوٹا دل. اور یار اتنی بڑی پارٹی ہے، جمہوریت کی اتنی بڑی چیمپئن ہے بھی ان کی، وہ بھی ہے وہ تو کہتے ہیں نا بلاول بھٹو صاحب کہ وہاں پہ آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن اس لیے ایکسیپٹ کر لیے تھے کہ پھر آگے آپ لوگوں نے جو ہے بجٹ پاس کرانا تھا. ہم نے آگے ترامیم بھی پاس کرانی ہے، ہم نے آگے دوسرا بجٹ بھی پاس کرانا ہے. حکومت کا کام تو کوئی ختم تو نہیں ہو گیا، لیکن دس ڈزنٹ مین کہ ہم آپ ناجائز بھی ڈیمانڈ کریں ہم اس کو پورا کرتے جائیں. اور ہمارے پاس آرگینک مینڈیٹ آ جائے آپ اس کو بھی، اس پر بھی کوشچن مارک ڈال دیں. وٹ ڈو یو تھنک آپ کوئی سول پارٹی ہے پاکستان میں؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 بسوں میں بھٹو صاحب کی اتنی پارٹی، اتنی بڑی پارٹی، اتنی تاریخی پارٹی، اس کی ایک لمبی مسافت ہے، وہ ساری 10 بسوں میں آ گئی ہے اور 10 بسوں میں وہ چلی گئی اور سارا الیکشن آپ ہار گئے ہو، تو پھر یہ کیا پارٹی ہوئی؟ پھر تو یہ نہ نظریہ ہوا نہ یہ پارٹی ہوئی. اور میں نہیں سمجھتا. بلاول صاحب بہت چھوٹی جگہ پہ بریک، بڑے چھوٹے اسٹیشن پر بریک لگا کے کھڑے ہو گئے. ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. جہاں پہ دھاندلی کی بات ہے تو الیکشن کی رات LA10 پر LA10 ان کے امیدوار کے گھر سے ہم نے 2 پریزائڈنگ افیسر بھی ریکور کرائے، الیکشن مٹیریل بھی ہم نے ریکور کرایا. اور ہم اس پہ لب کشائی بھی نہیں کر رہے تھے کہ بس جتنا کیا اتنا ہی کیا، پرسو بھی آگے ہم نے نہیں کیا. اس کی تو ویڈیوز بھی موجود ہیں. ہمارا امیدوار، ہماری پارٹی کے کارکن گئے، انہوں نے خود ریڈ کیا. تو یار میرے خیال میں اب رونے دھونے کا یہ ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بے ضابطگیاں تو ہوئی ہیں پھر نا، اگر کہیں کہ صاف شفاف ہوئے ہیں، یہ بھی پھر نہیں ہے. مطلب آپ کی بھی کچھ شکایات تو ہیں؟ نہیں، یہ آپ نہیں اس طرح شجیہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چھوٹے سے 1-2 پولنگ سٹیشنز کے یا چند بسوں سے آپ پورے الیکشن پر کوسچن مارک ڈالیں. دس از انجسٹیفائڈ. لوکلی دھاندلیاں لوگ کرتے ہیں، وہ آپ کے کارکن کرتے ہوتے ہیں، اس کا لیڈرز کو اور پارٹی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ اس طرح کی کوئی میجر کوئی پلاننگ، کوئی میجر دھاندلی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. یہ تو عجیب بات ہے کہ یہی الیکشن کمیشن تھا when it comes to the گلگت بلتستان، تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوا کیونکہ آپ جیت گئے. اچھا when it comes to کشمیر آپ ہار گئے تو الیکشن کمیشن برا ہو گیا. یہ تو ویسے This is double standard of یہ تو ہماری تاریخ ہی رہی ہے نا، ہماری یہ روایت ہے ہمارے ملک کی نا. جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، اور جو ہار جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دس از ہاؤ اٹ از. میں جب سے رپورٹ کر رہی ہوں تب سے میں یہی دیکھ رہی ہوں. ہم نے یہ روایت بدلی ہے. جب GB میں یہ لوگ الیکشن جیتے ہمیں دکھ بھی تھا، ہارنے کا ہوتا ہے،
لیکن اس کے باوجود سینہ بڑا کر کے دل بڑا کر کے ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی. سو ون شوڈ ہیو دا گٹس. اس کو اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں. اور اگر بلاول میں یہ نہیں ہوگا تو میں کس سے ایکسپیکٹ کروں؟ اچھا، کل بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تنقید کر رہے ہیں، تنقید کرنی چاہیے لیکن ذاتیات پر بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف آج پنجاب کے انفارمیشن منسٹر نے بلاول بھٹو کے بیانات کی نقل اتاری، جس طرح سے پنجاب میں بھی پانی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہ رویہ ٹھیک ہے؟ یہ تضحیق اس طرح سے ایک انفارمیشن منسٹر ہو جو ایک رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں سن لیجئے، میں کسی بھی سائڈ سے ایسے رویے کو اپریشیٹ نہیں کرتا، چاہے وہ ہمارے سائڈ سے ہو یا چاہے وہ ان کے سائڈ سے ہو. اور جہاں تک میں پھر کہوں گا، ہماری جماعت میں یہ بڑی سیریس پالیسی موجود تھی، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہدایات تھی کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اگر کچھ نہیں بولتی تو آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا. اور بلاول صاحب خود پٹری سے اتر گئے تھے جب انہوں نے وہاں پہ جا کر یہ بولا کہ وہ آبنائے ہرمز والے کھولنے والے کہاں ہیں، بلائیں ذرا ان کو کہ یہ کشمیر بھی کھولیں. یہ وہاں سے انہوں نے شروعات کی اور پھر چلتے گئے. پھر جو شرجیل انعام میمن صاحب نے کہی، پھر جو چند صاحب کہہ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ادھر کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو بولنا نہیں آتا؟ بولنے پر ہم آ جائیں تو ہم تو نہیں، آپ کا بھی حق ہے. اوبیسلی تنقید ایک اپنی اس میں رہ کے اپنی دودھ میں رہ کے کرنی چاہیے، اس میں کوئی آر نہیں ہے. سر، اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ نہیں چلنا، کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ 2022 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے محاذ آپ نے کھولے میں، پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو رہی، مولانا آپ سے ناراض ہیں، وکلا ستمبر میں آپ کے خلاف وکلا تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں، کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کیسے اتنے سارے فرنٹ سے ڈیل کریں گے؟ اور اب آپ کا اپنا اتحادی بھی تھوڑا جس طرح کے بیانات بازی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے صرف الیکشنز تک رہیں گے یا پھر اس کا اثر اسلام آباد کی پولیٹکس پہ بھی پڑے گا؟ یہ سارا بخار جو ہے یہ الیکشن تک ہے اور الیکشن تک ختم ہو جائے گا. اور اگر نہیں اترتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ کوئی نقصان اگر ہوگا تو وہ ہمارا اکیلا ہوگا. ہم سے بڑی بڑی پوزیشنیں انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم قومی مفاد کے لیے، ہم تو صرف قومی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ہیں، ادروائز اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ اتحاد نہ کرتے. تو اگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنا قومی مفاد ہے تو ٹھیک ہے، ہوگا. چیئرمین سینٹ بننا اگر قومی مفاد ہے تو ہوگا. بلوچستان میں ہماری اکثریت ہے، ہم نے ان کو حکومت دے دی، یہی قومی مفاد تھی. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سب سے زیادہ پیسے ہم نے ڈالے، یہ بھی قومی مفاد ہے. گورنر کی پی ان کا، گورنر پنجاب ان کا، یہ بھی قومی مفاد ہے. ڈپٹی اسپیکر ان کا، وہ بھی قومی مفاد ہے. اور اگر ہمارے پاس مینڈیٹ یہی ہے تو پھر یہ خود ہی بتا دیں کہ جن عہدے پر یہ بیٹھے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے. آپ کے حصے میں آئے وہ ٹھیک، کسی اور کی پوزیشن ہو وہ خراب. یہ نہیں چلے گا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ماضی میں عمران خان صاحب کرتے تھے. مجھے آج لگ رہا ہے کہ جیسے عمران نہیں ہے تو بلاول صاحب میں ان کی روح گھس گئی ہے، اور بلاول صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو کبھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے کرتے تھے. 12 نشستوں کی بات انہوں نے کل کر دی. تو یہ تو مجھے تو آئی ڈاؤٹ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو شاید کسی نے اسپانسر کیا تھا، شاید کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اچھا، کیونکہ بلاول صاحب نے تو کل کہہ دیا کہ یہ مہاجرین کی نشستیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ ایسا اور یہ ویسا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم وہاں پر بیٹھا تھا، آپ نے وہاں پہ ان کو انگیج نہیں کیا، آپ نے سچویشن کو ڈیفیوز نہیں کیا. ہمارے بس میں 38 مطالبات تھے، ہم نے سارے مان لیے، لیکن بات پھر بھی رہ گئی آدھی. اور ان کا مقصد تھا، یہ 38 مطالبات لکھ کر لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مین نقطہ ان کا مہاجرین کی نشستیں تھیں. اور وہاں پر پنجاب میں آپ کا کچھ ہے نہیں، وہاں پر آپ کو ایک نشست جیت نہیں سکتے. اگر ایک آدھ جیت لیں تو جیت لیں، ورنہ 12-13 نشستوں میں آپ کا کچھ نہیں ہے. تو آپ اس مینڈیٹ کو کشمیریوں کو جو انڈیا چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، آپ ان کا حق مارنا چاہتے تھے کہ محض آپ کی حکومت بن جائے، یا آپ بنانا چاہتے تھے. حکومت اتنی آسانی سے تھوڑی بنتی ہے، ہر بار تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ فارم 47 والی باتیں جو ہیں یہ چھوڑ دیں، یہ الزام تراشی چھوڑ دیں.
ورنہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کراچی کا میئر کس طرح بنا تھا، بننا کس کو تھا، وہ تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب RO الیکشنز کے تھرو وزیر اعظم بنے تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی فارم 47 کے تھرو ہی بنی ہے. اس طرح کے ایلیگیشنز آج بھی وہ لگا ہی رہے ہیں. یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں. فارم 47 جو ہے یہ تو عمران خان خود ایک بے وقوف آدمی تھا، وہ بیانیے بناتا تھا کہ ROs کا الیکشن ہو گیا، 35 پنکچر لگ گئے، یہ ہو گیا، وہ حلقے کھول دو، فلاں حلقے کھول دو، یہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا. پھر فارم 47 کا بیانیہ لے آیا. فارم 47 ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، ایک قانونی دستوری ڈاکومنٹ ہے. الیکشن کمیشن کسی کی کامیابی پر ایشو کرتا ہے. اف یو ڈونٹ ہیو اے فارم 47 آپ اوتھ بھی نہیں لے سکتے بینگ دا ممبر آف دا اسمبلی پروونشل اور نیشنل. تو وہ تو ایک بیانیہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کی تذلیل کرنے کے لیے. وہ تو obviously اس ٹیکنیکل پوائنٹ کے 45 اور 47 میں اگر ڈفرینس ہے تو وہاں پہ پھر سوال آتے ہیں. سر کشمیر اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے کے حوالے لیے سے رکیے، نہیں ایسے بات کر کے آگے نہیں جاتے. آپ نے بات کی تو اب سن لیجئے. فارم 45 اور فارم 47 کی اگر کسی کو کوئی ریزرویشن ہے تو لا کیا کہتا ہے؟ لا یہ کہتا ہے کہ آپ جائیے اور الیکشن ٹریبیونل میں کیس فائل کریں. تو وہاں پہ کیس فائل کریں. الزام لگانے کو، سٹوریاں سنانے کو، ٹی وی پر بیٹھ کر تماشا بنانا وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور الزامات کو پھر ثابت کرنا عدالتوں میں، that is something practically very different. ٹھیک. سر کشمیر اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ایک سچ اور مفاہمتی کمیشن بنا دیں جو یہ طے کرے کہ کیا ایکشن کمیٹی بین کرنے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں، یا پھر جو کیجوالٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو حقائق ہیں کمیشن ان چیزوں کا پتہ لگائے. کیوں اس حوالے سے حکومت کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی؟ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کوئی کمیٹی یا کمیشن بنایا جائے. جی وزیر اعظم آپ کا ابھی تک بیٹھا ہوا ہے فیصل ممتاز راٹھور، اس کا نام ہے، کشمیری ہے، ابھی وزیر اعظم ہے، تعلق اس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. پوچھیں اس سے کہ انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب بند رہی تھی وہ کہاں سوئے ہوئے تھے. پوچھیں ان سے کہ جب یہ لوگ سڑک پر تھے آپ کہاں پر تھے. پوچھیں ان سے کہ جب ان کے سارے مطالبات ہم نے منظور کر لیے، اس کے باوجود جو ایک آئینی مطالبہ تھا، جو آئین سے متعلق تھا لیکن مطالبہ غیر آئینی تھا، وہ جب وہ اٹھا رہے تھے تو آپ کے وزیر اعظم کہاں تھے. آج بلاول صاحب جب ان کی بولی بول رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا اپنا ووٹ بینک بچانے کی کوشش کی یا پھر در پردہ وہ جیک کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نیریٹو بھی انہی کا تھا، یہ ڈیمانڈ بھی انہی کا تھا. بڑی سیریس الیگیشنز ہیں یہ بھی. تو مطلب اب اگر باتیں ایک جیسی کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کہیں ایک ہی تالی کے چھٹے بٹے پھر لگتے ہیں.